اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شمع رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروانوں، ایک بار محبت و شوق سے پیارے آقا نور مجسم سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود پاک پڑھنے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ حضرت شیخ ابو الحسن کرشی رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اور شیخ علی بن حیتی رحمت اللہ علیہ حضور غوث العظم رحمت اللہ علیہ کی مجلس پاک میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اس اثناء میں بغداد کا ایک تاجر ابو غالب فضل اللہ بن اسماعیل بغدادی حاضر ہوا اور حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، حضور آپ کے نانا محترم تاجدار انبیاء حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اگر کوئی شخص دعوت پر بلائے تو اسے رد نہیں کرنا چاہیے، اس لیے میں بھی آپ کو اپنے غریب خانہ پر کھانے کی دعوت دینے آیا ہوں۔ حضور غوث العظم رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے اجازت مل گئی تو میں ضرور آؤں گا۔ یہ فرمانے کے بعد آپ مراقبے میں چلے گئے اور کافی دیر تک مراقبہ کی حالت میں رہے، پھر اپنا سر مبارک اٹھایا اور فرمایا کہ میں ضرور آؤں گا۔ اس کے بعد حضور غوث العظم رحمت اللہ علیہ دعوت میں جانے کے لیے اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے۔ حضرت شیخ علی رحمت اللہ علیہ نے دائیں طرف سے رکاب تھامی ہوئی تھی، جبکہ میں نے بائیں جانب سے رکاب کو تھام رکھا تھا۔ اس طرح ہم دونوں بھی آپ کے ساتھ اس تاجر کے گھر پہنچ گئے۔ اس کے گھر میں بہت بڑی دعوت منعقد ہوئی تھی۔ اس دعوت میں بغداد کے مشہور مشائخ اعظام کو بھی مدعو کیا گیا تھا اور وہ تمام وہاں پر موجود تھے۔ اس کے علاوہ علماء کرام کی ایک بہت بڑی تعداد اور حکومت کے چیدہ افراد بھی موجود تھے۔ جب حضور سیدنا غوث العظم رحمت اللہ علیہ وہاں پر پہنچے تو صاحب خانہ نے بڑی عزت افزائی کی اور آپ کے سامنے دسترخوان بچھا دیا گیا۔ دسترخوان پر انواع و اقسام کے ایک طرف کونے میں ایک بہت بڑا برتن پڑا ہوا تھا۔ میزبان نے کہا اجازت ہے، مگر حضور غوث العظم رحمت اللہ علیہ سر جھکائے خاموشی سے تشریف فرما رہے اور کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھایا۔ آپ کو دیکھ کر اہل مجلس میں سے کسی کو جرأت نہ ہوئی کہ وہ کھانا شروع کرتا۔ تمام اہل مجلس پر خاموشی طاری تھی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ نے میری اور علی حیتی رحمت اللہ علیہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حکم دیا کہ وہ بڑا برتن اٹھا کر لایا جائے۔ چنانچہ ہم آپ کے فرمان کے مطابق وہ وزنی برتن اٹھا لائے اور آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اس کا ڈھکن کھولا تو دیکھا کہ اس کے اندر تاجر ابو الغالب کا بیٹا تھا، جو پیدائشی نابینا، مفلوج اور مجذوب تھا۔ حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نے اس لڑکے کی طرف دیکھا اور اس سے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اٹھو۔ آپ کا یہ فرمانا تھا کہ وہ لڑکا اپنی آنکھوں سے اس طرح دیکھنا شروع ہو گیا کہ جیسے کبھی اندھا ہی نہ تھا، اور اس میں کسی بھی مرض کے کوئی آثار دکھائی نہ دیتے تھے۔ یہ دیکھ کر تمام حاضرین مجلس پر ایسا وجد طاری ہوا کہ کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ اسی شور میں آپ وہاں سے چلے آئے اور کچھ بھی تناول نہ فرمایا۔ ایک بزرگ بیان فرماتے ہیں کہ میں 40 سال تک حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں رہا۔ اس دوران میں نے دیکھا کہ آپ ہمیشہ عشاء کی نماز کے وضو سے فجر کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ اس دوران اگر کبھی خلیفہ بغداد آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل کرتا اور ملاقات کی سعادت حاصل کرنا چاہتا تو اسے یہ سعادت حاصل نہ ہوتی، اس لیے کہ آپ کو عبادت الہی سے فراغت ہی نہیں ملتی تھی۔
چند راتیں میں نے آپ کے پاس گزاری تو میں نے دیکھا کہ آپ رات کے اول حصہ میں مختصر نماز پڑھا کرتے، اس کے بعد ذکر الہی فرماتے، اور جب رات کا تیسرا پہر گزر جاتا تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور اسماء حسنہ کا ورد فرماتے۔ پھر آپ کا جسم نڈھال ہو جاتا، اور بعض مرتبہ تو ایسا بھی ہوتا کہ آپ کا جسم کافی چھوٹا ہو جاتا اور بعض مرتبہ بہت بڑا جسم نظر آتا۔ کبھی آپ ہوا میں اڑتے ہوئے غائب ہو جاتے اور پھر اچانک آپ نماز پڑھتے ہوئے نظر آتے۔ آپ رات کے جس پہر میں غائب ہوتے وہ عام طور پر رات کے تیسرے حصے کا دوسرا پہر ہوتا تھا۔ آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ سجدہ کافی لمبا فرماتے تھے اور اپنا چہرہ مبارک زمین کے ساتھ لگا لیتے تھے۔ اس کے بعد بیٹھ کر مراقبہ فرماتے اور نورانی شعائیں آپ کے جسم اطہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی تھیں اور آپ ان نورانی شعاؤں میں غائب ہو جاتے۔ ان نورانی شعاؤں کی چمک اور روشنی سے آنکھیں کھیرا ہو جاتی تھیں۔ کبھی یوں بھی ہوتا کہ السلام علیکم السلام علیکم کہنے کی آواز آتی تھی اور آپ جواب میں وعلیکم السلام کہتے۔ اسی حالت میں فجر کا وقت ہو جاتا اور پھر آپ نماز فجر کی ادائیگی کے لیے باہر تشریف لے جاتے تھے۔ حضرت شیخ شیبانی رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ جب حضرت سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے صاحب کرامت ہونے کی شہرت ہر طرف پھیل گئی تو شہر بغداد کے تقریباً 100 کامل علماء کرام اپنا ایک ایک مسئلہ لے کر اکٹھے ہو کر آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ یہ علماء کرام جب آپ کی خدمت میں آئے تو اتفاق سے اس وقت میں بھی وہاں پر بیٹھا ہوا تھا۔ ان علماء کرام کے مجلس میں بیٹھتے ہی حضور غوث الاعظم رحمت اللہ علیہ مراقبہ میں چلے گئے۔ پھر آپ کے سینہ مبارک سے نور کی ایک ایسی زبردست شعاع نکلی کہ جسے بہت سے لوگوں نے دیکھا لیکن باز نہ دیکھ سکے۔ جن علماء کرام نے اس نورانی شعاع کو دیکھا تو ان کی قلبی کیفیت میں وجدان پیدا ہو گیا۔ وہ چیخ مار کر اپنے کپڑوں کو پھاڑنے لگے اور ننگے سر ہو کر حضور غوث الاعظم رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں گر گئے۔ مجلس میں ایک عجب طرح کے شور سے آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ میں نے سمجھا کہ شاید زلزلہ آ گیا ہے۔ پھر میں نے دیکھا کہ حضور غوث الاعظم رحمت اللہ علیہ ہر ایک عالم کو اپنے سینے سے لگاتے جاتے ہیں اور اس سے فرماتے جاتے ہیں یہ تمہارا سوال ہے اور اس کا جواب یہ لے لو۔ اس طرح آپ نے تمام علماء کرام کو مطمئن کر دیا۔ ایک مرتبہ میں ان علماء کرام کی مجلس میں گیا اور خاص طور پر ان سے حضور غوث الاعظم رحمت اللہ علیہ کی مجلس پاک کی اس صورتحال کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم جب آپ کی مجلس پاک میں بیٹھے ہی تھے کہ ہمارے سینے میں جس قدر علوم تھے وہ تمام سلب ہو گئے۔ پھر جب آپ نے ہمیں اپنے سینے سے لگایا تو ہمیں وہ تمام علوم واپس مل گئے اور ہمیں ہمارے سوالات کے جوابات بھی خود ہی مل گئے اور ہمیں کچھ پوچھنے کی حاجت ہی نہ رہی۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جو جواب حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نے ہمارے سوالات کے دیے وہ ہم سوچ ہی نہیں سکتے تھے۔ سبحان اللہ۔ سامعین و ناظرین، مزید اس طرح کے واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکے۔